بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم حیاتیات کے مطابق ہمارا جسم دو مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک ہے بقا یعنی اپنے آپ کو زندہ رکھنا، اور دوسرا ہے افزائش نسل یعنی جنسی عمل سے ایک نئے انسان کو جنم دینا۔ اس لیے یہ دونوں مقاصد ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان دو مقاصد میں فرق واضح ہے، کیونکہ بقا ہماری مجبوری ہے اور جنسی عمل ہماری اپنی خواہش پر منحصر ہے۔ یعنی زندہ رہنے کے لیے جو کرنا پڑتا ہے وہ تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن جنسی عمل کو روکنا اور اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پانے کا اختیار اللہ پاک نے ہمیں دے رکھا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہیں پاتے تو پھر انہیں ہر وقت گندے خیالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا بس ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ خیالات ہم کو ہی آتے ہیں تو ہم سب سے بڑے انسان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنسی خیالات ہمارے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے جس کو ہم بھول کر بھی بھول نہیں پاتے ہیں۔ اگر یہ اتنا ہی برا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے میں کیا برائی ہو سکتی ہے؟ اس کی برائی دماغی اور نفسیاتی طور پر پڑتی ہے، جس سے یہ خیالات ہمارے ذہن اور دل پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ ہم بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں، جس سے ہم کو بھاری نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہم کو ایسے کام کرنے سے روکتا بھی ہے جس سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم کو ذہنی اور جسمانی طور پر منتشر کر کے ہماری زندگی میں بے شمار مشکلات لا سکتے ہیں۔ یہ جنسی خیالات ایک انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ خیالات جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تب آنے لگیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں جب جنسی خیالات آتے ہیں تو آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ حالت نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہتا، انسان کا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے، دنیاوی خیالات دل و دماغ کو گھیر لیتے ہیں۔ انسان بظاہر ارکان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ نماز میں وسوسے یا دنیاوی خیالات کا آنا بہت عام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سب سے پہلے جس شے سے محروم ہوگی وہ خشوع ہے۔ خشوع سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں انسان کا دل شوق الہی سے بھرپور ہو، لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ کا اظہار اعضائے جسمانی سے بھی ہو رہا ہو، جسم کعبہ کی طرف اور دل رب کعبہ کی طرف متوجہ ہو۔ اگرچہ نماز میں دنیاوی خیالات یا وسوسے آنے سے نماز کی صحت و قبولیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ نماز کی عدم قبولیت یا رب تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی نہیں ہے۔ تاہم ان دنیاوی خیالات کو طول نہیں دینا چاہیے، بلکہ فوراً جھٹک دینا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں کہ نماز میں خشوع و خضوع برقرار رہے۔ دنیاوی خیالات آنے کی صورت میں نماز کی تلاوت قدر بلند آواز میں کریں، اس سے آپ کی توجہ خیالات سے ہٹ کر نماز کے الفاظ پر ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ اس صورتوں یا آیات کا ترجمہ یاد کر لیں اور نماز میں ان کی تلاوت کریں۔ تلاوت کرتے ہوئے ان آیات کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں دہراتے رہیں، اسے دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ وسوسہ بیماری کی ایک قسم ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا پھر نفس امارہ کا جب غلبہ ہو تب وسوسے آتے ہیں۔ اس لیے وسوسوں کا علاج ایمان کو قوی بنانے سے ہوگا، نیز شیطان کے راستوں کو کمزور بنانے سے علاج میں مدد ملے گی۔ آپ کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر، تسبیح اور استغفار کریں، نماز کی طرف لوٹیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بندے پر بندے سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وسوسوں کے علاج کے لیے مفید ترین ذریعہ یہ ہے، جب بھی وسوسہ آئے تو وسوسہ بالکل ختم ہو جانے تک اپنا ذہن کسی اور جانب متوجہ کر دیں۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کیا وسوسوں کے علاج کے لیے کوئی دوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس کی ایک بہترین دعا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وسوسے سے ذہن کو مکمل طور پر کسی اور جانب مصروف کر دیں، چاہے دل میں کچھ بھی خیالات آئیں، کیونکہ جب انسان وسوسوں کی جانب توجہ نہیں کرتا تو وسوسے کو ذہن میں قدم جمانے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ کچھ ہی دیر میں وسوسہ
ہوا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے، بہت سے لوگ اس کو اپنا کر کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص وسوسوں کے پیچھے لگ جائے اور وسوسوں کے مطابق عمل کرنے لگے تو پھر وسوسے تسلسل کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کو پاگل بنا دیتے ہیں، بلکہ پاگلوں سے بھی برا اشر کر دیتے ہیں۔ ہم نے وسوسوں میں ملوث بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، جب وہ وسوسوں کے پیچھے لگے اور ان وسوسوں پر کان دھرے تو وسوسوں نے انہیں شیطان تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی وسوسوں کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس سے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، اسے ذہن میں آنے والے خیالات کی وجہ سے باس پرس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، چاہے خیالات کتنے ہی گندے کیوں نہ ہوں، چاہے یہ خیالات نماز میں آئیں یا عام حالت میں، بشرطے کہ انسان ایسے خیالات سے نفرت کرے، ان کو ختم کرنا چاہتا ہو اور ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 132 میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام آئے اور آپ سے پوچھا کہ ہمیں ہمارے دلوں میں ایسے تصورات اور خیالات آتے ہیں جو ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اسے بیان کرنے سے ناگواری تم نے اپنے دل میں پا لی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی صریح ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے یا انہیں زبان پر نہ لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ لوگ سوالات کرتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ چنانچہ اگر کسی کے دل میں یہ بات آئے تو کہہ دے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت پورے دل جوئی سے کریں گے تو وسوسے ہمارے دلوں میں نہیں پیدا ہوں گے۔ جب ہم وسوسوں کے پیچھے لگ کر اپنے دل کی کوئی بری بات کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو یہ خود بخود آپ کے دل سے جاتے رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ٹی وی، موبائل یا پھر گندی ویب سائٹ کی طرف توجہ کرنی چھوڑ دیں، ہم اس وسوسوں سے بڑی آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف کر لیں تاکہ ہم کو برے کام کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ہم کو نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ ہم کو اچھے اور برے کی پہچان ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو برے وسوسے اور شیطانی کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔